بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورۃ الحجرات 26ویں پارے کی ایک سورہ مبارکہ ہے، اور یہ سورہ مبارکہ مدنی سورت ہے، اور کل 18 آیات پر یہ سورہ مبارکہ مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اصلاح معاشرہ سے متعلق بڑے اہم اور بنیادی قوانین ذکر کیے گئے ہیں۔ معاشرہ چند افراد کو مل کر بنتا ہے، چند گھرانوں کو ملا کر، چند افراد کو ملا کر آپس میں ایک جگہ رہن سہن اختیار کرنے والے لوگوں کو ایک معاشرہ کہا جاتا ہے۔ ایک سوسائٹی کے اندر رہنے والے، اسی طرح سے ایک گھر کے اندر رہنے والے چند افراد، اسی طرح سے کسی ایک محکمے میں چند افراد باہمی مل کر کام کرنے والے، کسی فیکٹری اور کارخانے میں چند افراد آپس میں مل کر کام کرنے والے، یہ سب کے سب آپس میں ایک دوسرے کا معاشرہ ہے۔ ایسے ہی دوران سفر چند افراد مل کر آپس میں سفر کر رہے ہیں، اور ان سب کی منزل ایک ہے اور سواری بھی ایک ہے، تو یہ چند افراد بھی آپس میں ایک معاشرہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان مختلف سوچ کا ہے، مختلف خیالات کا ہے، مختلف طبیعت کا ہے، مختلف مزاج کا ہے۔ ہر آدمی کا مزاج، ہر ایک کی طبیعت اور ہر ایک کی اپنی نجی زندگی دوسرے سے مختلف ہے۔ تو یہ جو طبیعتوں کا اختلاف، مزاجوں کا اختلاف ہے اور انسانوں کی زندگیوں کا اختلاف ہے، یہ تمام کے تمام اختلافات بسا اوقات جھگڑوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس لیے کہ ایک آدمی کا مزاج علیحدہ ہے، دوسرے کا مزاج اس طرح کا نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے مزاج کے مطابق عمل ہو، یہ چاہتا ہے میرے مزاج کے مطابق عمل ہو۔ دونوں مزاجوں کے مطابق عمل ممکن نہیں ہوتا۔ تو مختلف طبیعتوں کو، مختلف مزاجوں کو، مختلف افراد کو باہمی ایک جگہ جمع کرنے کے لیے اسلام قانون دیتا ہے، خوبصورت قانون دیتا ہے کہ اگر ان قوانین کو مد نظر رکھ کر آپ زندگی گزاریں گے تو آپ خود بھی پرسکون ہوں گے، اور آپ کے ذریعے سے کسی دوسرے کو بھی کوئی اذیت اور تکلیف نہیں ہوگی۔ چنانچہ سورۃ الحجرات میں اسی طرح کے قوانین کو اللہ جل جلالہ نے ذکر فرمایا ہے۔ آج کی نشست میں ہمیں ان قوانین میں سے
ایک قانون ضابطہ ایسا ذکر کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں، یعنی اس قانون کی پاسداری نہ کرنے کی وجہ سے، اس حکم کی پاسداری نہ کرنے کی وجہ سے باہمی اختلافات اور لڑائی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ لڑائی جھگڑے باپ بیٹے میں بھی ہو جاتے ہیں، یہ لڑائی جھگڑے میاں بیوی میں بھی ہو جاتے ہیں، یہ لڑائی جھگڑے بھائی بھائی میں بھی ہو جاتے ہیں، یہ لڑائی جھگڑے بہن بھائی میں اور بھائی بہن میں، اور دو بہنوں کے درمیان، دو بھائیوں کے درمیان، دو پڑوسیوں کے درمیان، دو کاروباریوں کے درمیان، دو مسافروں کے درمیان۔ غرض یہ ہے کہ ہر جگہ یہ جھگڑے رونما ہو جاتے ہیں۔ اگر اس بنیادی قانون کو ہم سامنے رکھ کر زندگی نہ گزاریں جو اللہ جل جلالہ نے یہاں ذکر فرمایا۔ سورہ حجرات کی یہ آیت نمبر 12 ہے، اس میں ارشاد فرمایا ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے اپنے آپ کو بچایا کرو، بہت سارے بدگمانوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض بدگمانیاں وہ گناہ ہوا کرتی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ارشاد فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، اور بدگمانی اور سوء ظن، بدگمان ہونا یہ گناہ ہے۔ جب یہ حکم ہم نے سن لیا کہ بدگمان ہونا گناہ ہے، تو پھر ہمارے ذمہ لازم ہے کہ ہم تحقیق کریں کہ کس قسم کا گمان گناہ ہے اور کس قسم کا گمان گناہ نہیں ہے۔ سوء ظن، بدگمان ہونا، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی وجہ کے کسی شخص کے متعلق کوئی بری رائے قائم کر لینا، یہ بدگمانی کہلاتا ہے۔ بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے کسی شخص سے متعلق ایک بری رائے قائم کر لینا، ایک برا خیال قائم کر لینا، یہ بدگمانی کہلاتا ہے۔ اس سے اسلام ہمیں روکتا ہے۔ اچھا، اس برائی سے روکنے کے لیے اسلام بند باندھتا ہے، رکاوٹیں بیچ میں کھڑی کرتا ہے تاکہ آپ وہاں تک نہ جائیں، اس بدگمانی میں آپ مبتلا نہ ہوں جو بدگمانی آپ کو لڑائی جھگڑوں کی طرف لے جائے، اس بدگمانی کی طرف آپ نہ جائیں جو باپ اور بیٹے کے درمیان میں اختلاف پیدا کر دے، میاں بیوی کے درمیان میں تنازع کھڑا کر دے، بھائی بھائی کے درمیان میں اختلاف اور انتشار کی کیفیت لے آئے، اس بدگمانی کی طرف آپ نہ جائیں۔ اسلام سامنے بند باندھتا ہے۔ چنانچہ ایک بند تو یہ باندھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی خبر آتی ہے اور کسی شخص نے آپ کو کسی کے متعلق کچھ بتایا ہے، تو سب سے پہلا کام آپ کیا کریں؟ فتبینوا، تحقیق کریں۔ آپ بلا دلیل کسی شخص نے کسی کے متعلق کہا ہے کہ فلاں آدمی نے آپ کو یہ کہا ہے، فلاں نے آپ کو یہ گالی دی، فلاں نے آپ کے بارے میں یہ تجزیہ قائم کیا، فلاں نے آپ کے بارے میں یہ تبصرہ قائم کیا، تو کیا فرمایا؟ کیا کیجئے کہ جب ایک آدمی آپ کے پاس خبر لے کر آ رہا ہے تو اس خبر کی جانچ پڑتال ضرور کیجئے، اس خبر کی تحقیق ضرور کیجئے۔ کیوں؟ ممکن ہے کہ جو آدمی آپ کو خبر دے رہا ہو وہ خبر دینے والا سچا نہ ہو، یا ممکن ہے وہ خبر دینے والا اپنی سوچ کے مطابق درست خبر دے رہا ہے مگر اس کو خبر دینے میں غلطی لگی ہے۔ ممکن ہے اس نے جو خبر دی ہے
وہ اپنی خبر دینے کے بارے میں اپنے اعتبار سے درست ہو، آپ غلط سمجھے ہوں تو کوئی بھی بات ہو سکتی۔ خبر دینے والا اگر سچی خبر نہیں دے رہا تو بات تحقیق سے صاف ہو جائے گی، اور اگر اس نے اپنے اعتبار سے خبر درست دی ہے مگر خبر دینے میں اس نے غلطی کی ہے تو تحقیق کرنے سے وہ بات بھی پتہ چل جائے گی، اور اگر اس نے اپنے اعتبار سے خبر درست دی ہے مگر ہمیں سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے تو تحقیق کرنے سے یہ بات بھی ثابت ہو جائے گی۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی اس قسم کی خبر آ جائے تو تحقیق کر لیا کرو۔ لہٰذا گھریلو زندگی کے اندر ہم یہاں سے بات کو شروع کرتے ہیں۔ گھریلو زندگی میں ایک آدمی اپنے گھر میں پہنچتا ہے اور اسے اس کی والدہ اس کی بیوی کے متعلق خبر دیتی ہے، یا بیوی والدہ کے متعلق خبر دیتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کا اپنی ماں کے ساتھ ایک تعلق ہے، آدمی کا اپنی بیوی کے ساتھ ایک رشتہ ہے، آدمی کا اپنی بہن اور اپنے بھائی کے ساتھ ایک قوی رشتہ ہے۔ اب خبر دینے والے نے جب یہ خبر دی ہے تو اس رشتے کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ خبر دینے والا کوئی بھی ہو، فوری عمل نہ کرو، فوری اقدام نہ کرو، فتبینوا، تم تحقیق کر لو۔ ٹھیک ہے، خبر دینے والی والدہ ہے، ٹھیک ہے، خبر دینے والی بیوی ہے، خبر دینے والی بہن ہے، خبر دینے والا کوئی بھائی ہے، خبر دینے والا ہمارا مخلص ہے، مگر یہ تو احتمال موجود ہے نا کہ اس نے غلط سمجھا ہو، شاید بات ایسی نہ ہو، شاید آگے منتقل کرنے میں غلطی لگی ہو۔ تو اس لیے حکم ہے کہ جب تمہارے پاس کسی سے متعلق کوئی خبر پہنچے یا کوئی آ کر تمہیں یوں کہتا ہے کہ فلاں نے ایسا کہا ہے، فلاں نے یہ کیا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، تو تمہیں تحقیق کر لینی چاہیے۔ فتبینوا، کیوں؟ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ یہاں ممکن ہے کہ تم خبر سنتے ہی طیش میں آ جاؤ اور خبر سنتے ہی تم عملی اقدام میں آ جاؤ اور کسی کے خلاف تم ایکشن کر بیٹھو، کسی کے خلاف تم کچھ کہہ بیٹھو، کچھ عمل کر بیٹھو، پھر ان تصیبوا قوما بجہالہ، نادانی کی وجہ سے تم ظلم نہ کر بیٹھو، اور نادانی کی وجہ سے تم ظلم کر بیٹھو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، بعد میں آپ کو اپنے کیے پر افسوس ہونے لگ جائے، اپنے کیے پر آپ کو ندامت ہونے لگ جائے، افسوس ہونے لگ جائے، شرمندگی ہونے لگ جائے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ کوئی تحقیق ضرور کر لیا۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ اگر ہمیں کوئی آدمی کسی کے متعلق خبر دے رہا ہے تو وہاں احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خبر دینے والے نے جھوٹی خبر دی ہے۔ نمبر دو، یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ خبر دینے والے کو خبر سننے میں سمجھنے میں غلطی لگی ہو۔ نمبر تین، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے سمجھنے میں، سمجھانے میں، دیکھنے میں ہمیں غلطی لگی ہو۔ بہر صورت تحقیق لازم، بلا تحقیق اقدام نہ کرو۔ اگر بغیر تحقیق کے آپ نے کسی کے متعلق ایک بری رائے قائم کر لی تو اسی کا نام ہے سوء ظن، اسی کا نام ہے بدگمانی۔ قرآن کریم ہمیں اس سے روک رہا ہے کہ نہ، تم بدگمان نہ ہوا کرو، ایمان والو تم بدگمان نہ ہوا کرو، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی نے خبر نہیں دی ہے، کسی نے خبر نہیں دی، از خود کچھ دیکھنے سے بدگمانی میں آدمی مبتلا ہو گیا، کسی کا معاملہ مشکوک دیکھا، دلیل کوئی نہیں ہے، بس میرا خیال ہے ایسا ہوگا، میرا خیال ہے اس نے یہ کہا ہوگا۔ دو آدمی آپس میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں،
اور دوران گفتگو انہوں نے میری طرف دیکھ لیا تو میرا خیال ہونے لگا کہ یہ ضرور میرے خلاف انہوں نے بات کی ہوگی، میرے پاس دلیل تو نہیں۔ یہاں اسلام بند باندھتا ہے، یہاں پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے ظنوا بالمؤمنین خیرا، کہ یہ جو دو آدمی بات کرنے والے ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ دو آدمی جو آپس میں بات کر رہے ہیں اور دوران گفتگو جنہوں نے آپ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ لیا اور ان کی نظر اٹھانے سے آپ کو غلط فہمی یہ ہو رہی ہے کہ شاید یہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں، میرے خلاف میں بات کر رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں کیا بند باندھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا، ایمان والوں کے ساتھ اچھا گمان رکھو۔ یہ مسلمان ہیں، آپ اچھا گمان رکھو۔ ایک آدمی باہر سے آ رہا ہے اور دو راستے ہیں، ایک راستہ ایسا ہے کہ جو گناہ کی طرف سے آ رہا، وہی راستہ کسی نیک مجلس سے بھی آ رہا ہے، مسجد کی جانب سے بھی وہی راستہ آ رہا اور کسی گناہ کی جگہ سے بھی وہی راستہ آ رہا ہے، تو تم دیکھ کر اچھا گمان کر لو کہ یہ مسجد سے آ رہا ہے، آپ اچھا گمان کرو۔ یہاں کسی نے خبر نہیں دی ہے، یہاں کیا ہوا؟ خود دل میں وسوسہ آیا، شیطان نے وسوسہ ڈالا، شیطان نے خیال ڈالا یہ ضرور کوئی برائی کر کے آیا ہوگا، کیوں میں اپنے ایمان کو خراب کروں؟ اگر میں کسی اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں بغیر کسی دلیل کے میں اگر بدگمانی میں مبتلا ہوتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے اپنا نقصان کیا، بھائی کا کیا نقصان؟ اس لیے کہ وجہ حکم ہے ظنوا بالمؤمنین خیرا، ایمان والوں کے ساتھ اچھا گمان رکھو، ایمان والوں کے ساتھ اچھا گمان رکھو، بلا تحقیق، بغیر گواہ کے، بغیر دلیل کے کوئی بات مت کہو، ظنوا بالمؤمنین خیرا۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں ایک اور بات ارشاد فرمائی ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ بدگمانی کسی دوسرے بدگمانی میں مبتلا کرنے والے کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بدگمانی از خود ذہن میں شیطان بھی خیال ڈال سکتا ہے۔ ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو۔ تو میں نے کیا عرض کیا تھا کہ بدگمانی کا مطلب کیا ہوا کہ بغیر دلیل کے کسی کے متعلق منفی رائے قائم کرنا۔ بعض لوگوں کا مزاج ہی یہ ہے کہ منفی سوچ، منفی رائے، منفی سوچ، گھر کے اندر منفی سوچ، بھائی کے متعلق منفی بات، ماں کے متعلق منفی بات، باپ کے متعلق منفی سوچ، بیوی کے متعلق منفی سوچ۔ کیوں ہے؟ اس اپنی سوچ کو، اپنے ذہن کو مثبت کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں ہمیشہ ہم منفی بات ہی کو کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ ہم کیوں منفی بات ہی کو سوچتے ہیں؟ ہم مثبت پہلو کو بھی تو لے سکتے ہیں۔ اگر سامنے والے کی بات میں 4 احتمالات ہیں، 3 غلط ہیں، 1 درست ہے، تو درست والی بات کو لے لیا جائے۔ ہمیں تو یہ حکم ہے، ہم اپنے دل کو کیوں خراب کریں؟ ہم اپنے دل کو کسی کے متعلق کیوں گندا کریں؟ اسی سے یہ جو چغل خوریاں ہوتی ہیں، ایک کی بات دوسرے کو، دوسرے کی بات تیسرے کو، فلاں کی بات فلاں کو، بلا تحقیق باتوں کو آگے کرنا، نقل کرنا، یہ بدگمانی پھیلاتا ہے۔ یہ معاشرے کا بدترین ناسور ہے، یہ معاشرے کی محبتوں کی جڑوں کو کاٹ دینے والی چیز ہے۔ یہ والدین اور اولاد کے درمیان میں نفرتوں کے بیج بونے والی چیز ہے۔ یہ میاں بیوی کا جو سب سے قوی تر تعلق ہے، محبت بھرا تعلق ہے، یہ ماں بیٹے کا جو محبت بھرا تعلق ہے اور جو پیار کا تعلق ہے،
اس پیار کے تعلق میں خلیج قائم کر دیتا ہے، رخنے پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں حکم ہے کہ بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو لڑائی جھگڑے کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے بدگمان ہونا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، خیالات کی بنیاد نہیں ہے۔ میں نے سوچ قائم کر لی فلاں کے متعلق، کوئی بنیاد نہیں ہے، دیکھا بھی نہیں ہے، سنا بھی نہیں ہے، بس ایسے میرے دل میں بدگمانی آ گئی۔ چلتے چلتے راستے میں ایک آدمی نے ذرا سی ہم سے نظر چرا لی، بدگمان ہو گیا، بڑا متکبر ہو گیا۔ کیا تحقیق ہے آپ کے پاس اس کے متکبر ہونے کی؟ کیا تحقیق ہے؟ کیا تحقیق؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، مجھ سے ایک مرتبہ ایک گناہ ہو گیا، اور اس گناہ کے نتیجے میں 3 ماہ تک نماز تہجد کی لذت سے میں محروم ہو گیا۔ اس گناہ کے نتیجے میں 3 ماہ تک نماز تہجد کی لذت سے محروم ہو گیا۔ بڑے عجیب لوگ تھے، وہ اس کو گناہ سمجھ رہے ہیں اور لذت سے محروم ہونے کو سزا سمجھ رہے ہیں، اور اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، توبہ اور تائب ہو رہے ہیں، مجھ سے گناہ ہو۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا گناہ ہو گیا تھا؟ کہا ایک آدمی دعا کرتے ہوئے رو رہا تھا تو میں نے یہ خیال کیا کہ یہ ریاکار ہے، یہ دکھلاوے کے لیے رو رہے، یہ ریاکاری کے لیے رو رہے۔ اس گناہ کی وجہ سے تہجد میں جو لذت تھی وہ لذت مجھ سے چھن گئی۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم لوگوں کے متعلق بدگمانی اختیار کریں گے، یہ معمولی سی، جس کو تو ہاں آج اس کو تو کسی جگہ پر بدگمانی ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آج نمازی بھی ہمیں ریاکار نظر آ رہا ہے، صدقہ دینے والا بھی ہمیں ریاکار نظر آ رہا ہے، دعا مانگنے والا بھی ہمیں ریاکار نظر آ رہا ہے۔ آج مخلص ہوں تو بس میں ہی مخلص ہوں، آج ہر دین کا کام کرنے والا بھی ہمیں ریاکار ہی نظر آ رہا ہے۔ آج دوسرے پر تو ریاکاری کا فتویٰ ہم تھوپ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم کہ اس ریاکاری کا فتویٰ لگانے پر اور اس ریاکاری کا گمان قائم کرنے پر ہمیں کیا سزا مل رہی ہے، اس کو کوئی نہیں سوچتا۔ کتنی خیروں سے انسان محروم ہو جاتا ہے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، گناہوں کی غلاظت اور گندگی کی وجہ سے انسان خیر کے اعمال سے محروم ہو جاتا ہے، نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے، ایمانی لذتیں چھن جاتی ہیں، ایمانی حلاوتیں چھن جاتی ہیں، ایمانی مٹھاس جو محسوس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور کرتے کرتے پھر انسان یہاں تک پہنچ آتا ہے کہ پھر گناہ کرتے ہوئے گناہ کا احساس بھی نکل جاتا ہے۔ یہ جو گناہ کا احساس اندر سے نکل گیا، یہ وہ پہلے والے گناہ کی نحوست ہے، اس نحوست کی وجہ سے مزاج بگڑ گیا۔ جیسے کوئی آدمی بدپریزی کر لیتا ہے اور کھانے پینے میں اور بیماری واقع ہو جاتی ہے تو منہ کا ذائقہ چلا جاتا ہے، اور اچھی سے اچھی چیز اور میٹھی سے میٹھی اور لذیذ سے لذیذ چیز کھاتا ہے، اسے ذائقہ محسوس نہیں ہوتا، تو کہا جاتا ہے کہ منہ کا ذائقہ اس کا خراب ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے ایمان کا ذائقہ بھی چلا جاتا ہے، آدمی کو ایمان کی لذت حلاوت محسوس نہیں ہوتی، نماز پڑھ کر بھی مزہ اور لذت نہ آئے، تلاوت کر کے بھی لذت نہ آئے، تہجد میں اٹھا بھی ہے، ہاتھ بھی اٹھائے ہیں، اللہ سے مانگ بھی رہا ہے اور تلاوت بھی کر رہا ہے، مگر حلاوت اور لذت سے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق قائم ہو رہا ہے، اس تعلق قائم ہونے کی جو خوشی ہونی چاہیے، اس خوشی سے محروم ہے، اس لذت سے محروم ہے۔ تو یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ بدگمانی کا۔
تو اس لیے خواتین اسلام سے بھی درخواست ہے، عام طور پر خواتین اس معاملے میں بہت جلد بدگمان ہوتی ہیں، بہت جلد بدگمان ہوتی ہیں۔ گھریلو زندگی سے اس بدگمانی کو نکال دو، اس بدگمانی کو نکال دو۔ تحقیق کر لیا کرو، بیٹے سے، والد سے، شوہر سے، بہن سے، بھاوج سے، نند سے، اسی طرح سے ساس سے تحقیق کر لیا کرو۔ اور اگر تحقیق کے بعد سامنے والا بیان دے رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، تو تسلیم کر لو۔ کیا ضرورت ہے مجھے پھر بھی بدگمانی میں مبتلا ہونے کی؟ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو وہ جانے اس کا کام، مجھے تو پھر بھی اس کی بات پر بھروسہ کرنے کا حکم ہے، اچھا گمان رکھنے کا حکم ہے۔ جب تک میں بہت کئی مرتبہ نہ پرکھ لوں، نہ جانچ لوں، تو مجھے حکم ہے حسن ظن کا۔ تو یہ چیز آج ہمارے معاشرے سے چھوٹ گئی ہے۔ حسن ظن کا قانون، حسن ظن کا ضابطہ، اچھا گمان رکھنے کا ضابطہ آج ہماری زندگیوں سے نکل چکا، جس کی وجہ سے آج خاندانوں میں تباہی ہو گئی، جس کی وجہ سے آج لڑائیاں ہیں، آج جھگڑے ہیں، آج پڑوسی سے جھگڑ رہا ہے، آج کاروباری سے جھگڑ رہا ہے، آج ایک گھر کے اندر رہنے والے دوسرے سے خائف خوف زدہ ہے۔ کیوں؟ بدگمانی کی وجہ سے۔ تو اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے بھی ضروری ہے، اور اپنے مسلمان کے بھائی کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھنے کے لیے اور ان رشتوں اور ناتوں کو قائم رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ بدگمانی سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بدگمانی گناہ ہے۔ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ جب بدگمانی پیدا ہوتی ہے تو اس بدگمانی کے نتیجے میں پھر آدمی ٹوہ میں پڑتا ہے، تجسس کرتا ہے کہ جو میں نے گمان قائم کیا ہے اس کے مطابق آدمی عیب تلاش کرتا ہے، عیوب ڈھونڈتا ہے، تجسس کرتا ہے۔ اس لیے حکم ہے ولا تجسسوا، ٹوہ میں نہ پڑا کرو۔ جب تجسس کرتا ہے ٹوہ میں پڑتا ہے، تو ٹوہ میں پڑتا ہے تو کچھ نہ کچھ عیب مل جاتا ہے، ظاہر ہے انسان ہے بہرحال۔ اچھا وہ عیب ملنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ عیب ہے، بسا اوقات میرے سمجھنے میں وہ عیب ہے، وہ عیب نہیں ہے۔ بسا اوقات میں اس کو عیب سمجھ رہا ہوں، وہ عیب ہے نہیں۔ تو وہ جو عیب کی شکل میرے سامنے آ گئی ہے، چاہے وہ حقیقت میں عیب ہے، چاہے وہ حقیقت میں عیب نہیں ہے، مجھے وہ عیب نظر آ رہا ہے۔ اب اس عیب اور برائی کو لے کر میں دوسرے کے پاس جاؤں گا اور جا کر فلاں کو ذکر کروں گا، اسی کا نام غیبت۔ اس لیے آگے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یہ تینوں گناہوں کو ایک ساتھ جوڑ کر ذکر فرمانے کا مطلب یہی ہے کہ یہ ایک گناہ کے نتیجے میں دوسرا گناہ آتا ہے۔ جب انسان بدگمان ہوتا ہے تو پھر ٹوہ میں پڑتا ہے، تجسس کرتا ہے، اور جب انسان تجسس کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ عیب سامنے آ ہی جاتا ہے۔ جب وہ سامنے عیب آ گیا تو اس عیب کو لے کر لوگوں میں ڈنڈورا پیٹتا ہے، اسی کا نام غیبت ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے۔ تو آئیے ہم اپنی زندگی کو بدگمانی سے پاک رکھتے ہیں، اللہ جل جلالہ کی ذات عالی سے متعلق بھی اچھا گمان رکھا کریں۔ اللہ کے متعلق بدگمانی یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے اللہ تو مجھے معاف کرے گا ہی نہیں، اللہ تو میرے اوپر رحمت برسائے گا ہی نہیں، اللہ تو مجھے رزق دے گا ہی نہیں۔ یہ بدگمانی اللہ سے متعلق حرام ہے، جبکہ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ بندہ میرے بارے میں کیا گمان کرتا ہے میں اسی کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ اللہ سے بھی اچھا گمان رکھو، اللہ کے بندوں سے بھی اچھا گمان رکھو، اپنے دل میں بدگمانی کو بالکل جگہ نہ دو، بالکل جگہ نہ دو، اپنے دل کو پاک اور صاف کرو۔ کسی مسلمان کا کھوٹ، کسی مسلمان کا کینہ، کسی مسلمان کا حسد دل میں مت لاؤ، اپنے دل کو پاک صاف کرو تو سکون سے زندگی گزارو گے۔ اور جتنا کسی سے بدگمان ہو جاؤ گے اندر اندر کڑتے رہو گے، اندر اندر انسان پریشان ہوتا رہتا ہے، پریشان ہوتا، اس نے یہ کیوں کیا میرے گھر، اس نے یہ کیوں کہا میرے، اس نے ایسا کیوں کیا۔ ہر وقت آدمی اسی چکر میں لگا رہتا ہے اور انسان کی صلاحیتیں کہاں سے کہاں تباہ ہو رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم
سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔